وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور دو ترجمہ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تفصیلی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو علم، اقلا اور خلافت کا مقام عطا فرمایا، جس کے اظہار کے لیے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیمہ اور اطاعت کا صدا تھا۔ تمام فرشتوں نے فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل کی، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ آسان کار کیا سلو جہت قبر تھی۔ ابلیس نے اپنے آپ کو آدم سے بہتر سمجھا، حالانکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کر ناکفر کی بنیاد بن گیا۔ اسی تکبرنے سے ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبر سب سے پہلا گناہ اور شیطانیت کی جڑ ہے۔ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ اردو ترجمہ، اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تفصیلی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت میں ہر نعمت عطا فرمائی، صرف ایک درخت سے منع کیا۔ یہ پابندی دراصل اطاعت کی آزمائش تھی۔ اللہ نے انسان کو آزادی دی، مگر ساتھ ہی حدود بھی مقرر کیں۔ اس آیت سے یہ اصول ملتا ہے کہ حلال بہت ہے، حرام تھوڑا، مگر شیطان انسان کو اسی تھوڑے سے حرام کی طرف مائل کرتا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا اور اس نعمت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم سب نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور زمین میں تمہارے لیے ایک وقت تک ٹھکانا اور سامان زندگی ہوگا۔ تفصیلی تفسیر۔ شیطان نے دھوکے، وسوسے اور جھوٹے وعدوں کے ذریعے آدمن اور حوا کو لغزش میں مبتلا کیا۔ یہاں یہ واضح کیا گیا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ زمین کو انسان کے لیے آزمائش کی جگہ بنایا گیا، جہاں وقتی زندگی اور وسائل دیے گئے۔ اصل مقصد بندگی اور امتحان ہے، نہ کہ دائمی آرام۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اردو ترجمہ،